بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ طلبہ، ہم شعر آشوب نظم پڑھ رہے ہیں جس کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ ہم نے پہلے لیکچر میں سب سے پہلے شاعر کا تعارف پڑھا کہ نذیر اکبر آبادی جو ہیں وہ 1740 میں پیدا ہوئے اور 1830 میں وفات پائی۔ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد فاروق تھا۔ انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم آگرہ کے ایک اسکول میں، ایک دبستان میں، ایک مدرسے میں حاصل کی، اور ان کا زمانہ بڑا ہی کٹھن زمانہ تھا۔ پھر وہ برے حالات کی وجہ سے آگرہ چھوڑ کر دلی چلے گئے۔ ان کا لڑک پن جو ہے اور جوانی ہنسی خوشی اور رنگریلیوں میں گزرا۔ انہوں نے ہر قسم کی تقریبات و شیات میں حصہ لیا۔ ان کی طبیعت مناسب اور موزوں تھی، اس وجہ سے انہوں نے شاعری شروع کی۔ کبھی کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے اور وہ ایک حقیقت نگار ہیں۔ انہوں نے زندگی کے ہر پہلو پر شاعری کی ہے، تب آزمائی کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا شاعر کی کیفیت کیا ہے اس شعر آشوب میں۔ تو شاعر نے کہا کہ جب آگرہ شہر کے رہنے والے سب لوگوں کا ہر قسم کا کاروبار بند ہو گیا، ہر طرف مفلسی اور بے روزگاری کے دردناک مناظر دیکھنے میں آئے، تو قدرتی طور پر دیکھنے والے کو جب وہ خود بھی شاعر ہوتا ہے تو یہ صدمہ برداشت نہیں ہوتا، اور اسی دردناک منظر کو دیکھ کر شاعر کی زبان کیا ہو جاتی ہے؟ بند ہو جاتی ہے۔ پھر آگرہ شہر کی حالت زار اس نے بیان کی کہ آگرہ کا جو شہر ہے وہ اجڑ چکا ہے، وہ لٹ چکا ہے، وہ برباد ہو چکا ہے، وہ تباہ ہو چکا ہے، اور وہاں پہ مفلسی نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد مفلسی کا ہر گھر میں چھا جانا۔ تو پھر شاعر نے کہا کہ لوگوں کا خاص کاروبار تو نہیں رہا، تو پھر شہر میں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ کوٹھے پر چھت نہیں ہے کیونکہ چھت ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور پیسے اس لیے چھپر میں چھت کی جگہ مفلسی چھائی ہوئی ہے، اور لوگوں کے گھروں میں دیواروں اور دروازوں پر بھی مفلسی کا قبضہ ہے۔ تو یہ ہمارا کیا تھا؟ پہلا لیکچر تھا جس کو ہم نے اس دن پڑھا تھا۔ آج احمد فراز کے ایک شعر آشوب میں سے چند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اپنی بود و باش نہ پوچھو، ہم سب بے تکیر ہوئے۔ اپنی بود و باش نہ پوچھو، ہم سب بے تکیر ہوئے۔ کون گریباں چاک نہیں ہے، کون گریباں چاک نہیں ہے، ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ اب ہم پڑھتے ہیں اس کے باقی بند اس نظم کے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شاعر باقی جو ماندہ بند ہیں ان میں کیا کہتے ہیں۔ صراف بنیے جوری اور سیٹھ ساہوکار، دیتے تھے سب کو نقد، سکھاتے ہیں اب ادھار۔ بازار میں اڑے ہے پڑی خاک بے شمار، بیٹھے ہیں یوں دکانوں میں اپنے دکاندار، جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند۔ سب سے پہلے حسب معمول ہم الفاظ معنی دیکھیں گے۔ بنیے جو ہیں وہ ہندو جن کا بڑا کاروبار ہوتا ہے اس کو بنیا کہا جاتا ہے۔ جوری پتھر کا کام کرنے والا اس کو جوری کہا جاتا ہے۔ سیٹھ جو ہے وہ دولت مند کو کہتے ہیں، اور ساہوکار کہتے ہیں سرمایہ دار کو اور امیر آدمی کو۔ اس کے بعد تو کوئی لفظ مشکل نہیں ہے اس میں۔ اب فنی محاسن کی طرف آتے ہیں۔ تو فنی محاسن میں صراف، بنیے، جوری، سیٹھ، ساہوکار جو ہیں یہ سارے صنعتیں میراث النظیر ہیں، کیونکہ ان کا ایک ہی قبیل سے تعلق ہے، تجارت کی قبیل سے تعلق ہے، اس لیے کیا ہوگی؟ صنعت میراث النظیر ہوگی۔ اس کے بعد نقد اور ادار جو ہیں یہ صنعت تضاد ہے۔ نقد اور ادار کیا ہے؟ صنعت تضاد ہے، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس کے بعد اس میں تشبیہ بھی پائی جاتی ہے کہ جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند، جیسے چوروں سے تشبیہ دی ہوئی ہے دکانداروں کو۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی جانب کہ شاعر اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس بند میں شاعر نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ سونا چاندی کا کاروبار کرنے والے اور ہیرے جواہرات بیچنے والے اور دوسروں کو سود پر قرض دینے والوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ خود 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔
بازار کا یہ حال ہے کہ اس میں دھول اڑ رہی ہے، تمام کاروبار بالکل بند ہیں اور دکاندار اپنی اپنی دکانوں میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کسی چوری میں پکڑے گئے لوگ ہوں اور ان کو گرفتار کر کے ایک قطار میں بیٹھنے کا حکم دے دیا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امیر ترین لوگ جو آگرہ شہر میں لوگوں کو قرض دیتے تھے آج ایک پائی کو محتاج ہو گئے ہیں۔ سیٹھ، تاجر اور سنار سب کے سب غموں میں ڈوبے ہوئے بیٹھے ہیں۔ لوگوں کا کاروبار مکمل طور پر بند ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، بازار ویران پڑے ہوئے ہیں، خریدار کی بجائے وہاں خاک اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، چہل پہل اور تمام ہنگامے ماند پڑ چکے ہیں۔ تمام دکاندار اپنی اپنی دکانوں میں یوں اداس بیٹھے ہیں جس طرح کسی شہر کے تھانے میں چور قطار باندھ کر اداس بیٹھے ہوتے ہیں اور اس پریشانی میں ڈوبے رہتے ہیں کہ تھانے دار ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ آشوب روزگار ستائے تو کیا کریں، ہم دل جلوں کو اور جلائے تو کیا کریں۔ ظالم تھے غیر تھے غیروں کا ذکر کیا، ظالم تھے غیر تھے غیروں کا ذکر کیا، اپنے ہی گھر میں چین نہ آئے تو کیا کریں۔ ہاں، تو شاعر کہتا ہے کہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ سارے کیا ہیں، چوروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور بازار میں صرف خاک اڑا رہے ہیں، نکمے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ کوئی بھی خریدار نظر نہیں آتا، حالات خراب ہو چکے ہیں۔ اگلے بند کی طرف جاتے ہیں۔ محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی نہ آت آئے، بیکار کب تلک کوئی قرض اور ادھار کھائے، دیکھوں جسے وہ کرتا ہے رو رو کے ہائے ہائے، آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو ہائے، دشمن کا بھی خدا نہ کرے کاروبار بند۔ سب سے پہلے ہم نے الفاظ معنی دیکھنے ہیں۔ کوڑی کہتے ہیں پیسے کو، ٹکا یا پیسہ، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی لفظ جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ لگ کا مطلب ہے تک۔ تو اب ہم اس کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ فنی محاسن جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ صنعت میراتن نظیر بھی ہے کیونکہ ایک ہی قبیل سے تعلق ہے، اور پھر مترادف الفاظ بھی ہیں اس میں کہ قرض اور ادھار دونوں مترادف ہیں، اور ہاتھ کا لفظ 2 دفعہ اس بند میں آئے ہوئے، یہ صنعت تکرار بھی ہے۔ اب آتے ہیں ہم رو رو کا لفظ بھی آیا ہے، یہ بھی صنعت تکرار ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کی تشریح کی طرف کہ شاعر اس کی تشریح میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کی محنت مزدوری سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، بہت محنت اور مشقت کے بعد بھی ایک کوڑی پیسہ تک ہاتھ نہیں آتی۔ جس بندے کا کوئی کاروبار نہ ہو وہ کب تک دوسروں سے ادھار لے کر اپنا کام چلائے، اور سچ تو یہ ہے کہ بے روزگار بندے کو کوئی قرض بھی نہیں دیتا، کیونکہ وہ جس کے سامنے قرض کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے دینے والے کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس قرض کی وصولی ممکن نہیں، اس لیے وہ قرض دینے سے انکاری ہے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ میں جس کو بھی دیکھتا ہوں وہ رو رو کے فریاد کر رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی حالت پر رونا آ رہا ہے۔ خدا کسی دشمن کا بھی اس طرح کاروبار بند نہ کرے جس طرح کے آگرے کے لوگوں کا ہو چکا ہے۔ میں نے پہلے بھی وہی شعر پڑھا تھا کہ شاعر کہتا ہے یہ شعر اگر شعر ہے تو سنسان سا کیوں ہے، اس شعر کا ہر شخص پریشان سا کیوں ہے، مٹی کا بنا ہے تو گھل کیوں نہیں جاتا، پتھر کا بنا ہے تو انسان سا کیوں ہے۔ ہاں، تو کہتا ہے کہ آگرے کی بربادی کے بعد شاعر اس افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ آگرہ میں محنت مزدوری کرنے کے بعد بھی کسی کو ایک پیسہ تک ملنے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بدحالی نے ایسے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں کہ کسی کے پاس مزدور کو دینے کے لیے اجرت ہی نہیں، اور گھر میں بیکار بیٹھ کر کوئی کب تک ادھار کھا سکتا ہے۔ ہر شخص رو رو کر فاقوں کی حالت میں فریاد کر رہا ہے، مگر کہیں سے بھی قسمت بدلنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میں جب ان لوگوں کی حالت زار دیکھتا ہوں تو مجھے بھی بے تحاشا کیا جی کیا ہوتا ہے، مجھے بھی بے تحاشا رونا آ جاتا ہے۔
کیونکہ ان لوگوں کا غم ناقابل برداشت ہے. کیا ہے ان لوگوں کا غم؟ ناقابل برداشت ہے. اور خدا کسی دشمن کو بھی ایسا بے بس نہ کرے. شاعر آخر میں دعا کر رہے ہیں دشمن کا بھی کاروبار اللہ تعالیٰ بند نہ کرے کہ جیسا آگرے کے لوگوں کا کاروبار بند ہو چکا ہے اور آگرے کے لوگ بے بس ہو چکے ہیں. بند دیکھتے ہیں کہ 5ویں بند میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ اس شعر کے فقیر بیکاری جو ہیں تباہ، جس گھر میں جا سوال وہ کرتے ہیں خواہ مخواہ، بھوکے ہیں کچھ بجائیو بابا خدا کی راہ. وہاں سے صدا یہ آتی ہے پھر مانگو جب تو آ، کرتے ہیں ہونٹ اپنے وہ شرمسار بند. سب سے پہلے ہم الفاظ معنی دیکھتے ہیں. بیکاری جو ہے وہ مانگنے والے کو کہتے ہیں. بجائیو کا مطلب ہے بھیجو، اور صدا آواز، شرمسار شرمندہ ہونا. اب آتے ہیں فنی محسن کی طرف. بیکاری فقیر جو ہے وہ کیا ہے؟ میرات نظیر ہے، اور خدا کی راہ مرکب اضافی ہے. اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف کہ شاعر جو ہیں اس بند میں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے امیر لوگ بھیک مانگنے والوں کو خیرات زکوٰۃ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں. ہاں، امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھیک مانگنے والوں کو خیرات یا زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. مگر آگرہ شہر کے تباہ و برباد بیکاری جس گھر میں بھی جا کر سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھوکے ہیں، اللہ کے نام پر ہمیں کچھ کھانے کے لیے دو، تو اس گھر سے یہ آواز آتی ہے کہ پھر مانگو. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ معذرت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی اور گھر میں جا کر بھیک کے لیے آواز لگاؤ، اور اس بات پر شرمندہ ہو کر گھر والے منہ چھپا لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو خیرات زکوٰۃ کیا دیں گے. مدعا کچھ نہیں فقیروں کا، درد ہے لادوا فقیروں کا. ساغر صدیقی نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ مدعا کچھ نہیں فقیروں کا، درد ہے لادوا فقیروں کا. اور شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آگرہ شہر کی تباہی و بربادی کا اثر تمام لوگوں پر پڑا ہوا ہے. شہر کے وہ بیکاری جن کی گزر اوقات بھیک مانگنے پر ہوتی تھی وہ بھی بربادی کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہے. وہ جس گھر میں مانگنے کے لیے جاتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ باہر بھجوا دو، تو اس گھر سے یہ صدا آتی ہے کہ ہمارے گھر میں آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پھر کبھی آ جانا. اگر ہم کچھ دینے کے قابل ہو گئے تو جھولیاں بھر کے آپ کی مدد کریں گے. یہ کہنے کے بعد گھر والے اپنے ہونٹ شرمندگی کے مارے بند کر دیتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ وہ میری التجا کو ٹال نہ دے اور پھر تانا سوال نہ دے، اس لیے اس کے گھر نہیں جاتا، وہ وہاں سے مجھے نکال نہ دے. تو شاعر کہتا ہے کہ بیکاری بھی جو ہیں وہ اگر کسی گھر میں جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے تو وہاں سے بھی یہ صدا آتی ہے کہ ہمارے پاس بھی آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ لوگ شرمندہ ہو کے اپنے ہونٹ بند کر لیتے ہیں. بند کی طرف آتے ہیں. کیا چھوٹے کام والے ہو، کیا پیشہ ور نجیب، روزی کے آج ہاتھ سے عاجز ہیں سب غریب، ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے جب آشام ان قریب، اٹھتے ہیں سب دکان سے کہہ کر کہ یا نصیب، قسمت ہماری ہو گئی بے اختیار بند. سب سے پہلے الفاظ میں نہیں دیکھتے ہیں. نجیب کہتے ہیں معزز کو، بزرگ کو، پیشہ ور کام والے، اور اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے. تو ہم پھر فنی محاسن دیکھتے ہیں. چھوٹے اور والے وہ کیا پیشہ ور نجیب. تو اس میں فنی محاسن یہ ہیں کہ بیٹھے بیٹھے 2 بار آیا ہے تو یہ صنعت تکرار ہوگی. بیٹھے بیٹھے کیا ہے؟ صنعت تکرار ہوگی. عاجز اور غریب جو ہے وہ صنعت میرات النظیر ہے کیونکہ ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں. اب آتے ہیں اس طرف، اس کی تشریح کی طرف کہ شاعر نے اس چھٹے بند میں کیا کہا ہے. تو شاعر نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ معمولی کام والے ہوں یا اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے،
اعلیٰ کاریگر سب پر روزی کمانے کا قحط پڑا ہوا ہے، چاہے وہ معمولی سا کام کرنے والے ہوں یا اعلیٰ خاندان کرنے والے ہوں، ان سب کو کیا ہے جی، بڑی پریشانی ہے، بڑی مصیبت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمتر پیشے سے تعلق رکھنے والا یا اعلیٰ پیشے کا کاریگر آگرہ شہر میں سب تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ دکاندار سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دن ڈھل جاتا ہے، شام ہونے کے قریب آتی ہے اور کسی بھی خریدار کی صورت نظر نہیں آتی۔ اس لیے وہ سب ہائری قسمت کہہ کر اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کی قسمت بند ہو گئی ہے۔ ہاں، قسمت ہماری ہو گئی بے اختیار بند، کیونکہ قسمت پہ اختیار ان کا نہیں ہے۔ اب اس شہر میں کاروبار چلنے والا نہیں ہے۔ شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگرہ شہر میں چھوٹے کام کرنے والے کاریگر ہیں یا بڑے بڑے پیشہ ور سب کے سب رزق کے اصول میں ناکام ہیں۔ تمام لوگ روزی نہ ملنے کی وجہ سے پریشانی میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سارا دن وہ اپنی دکان پر خریدار کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور جب شام کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ نامراد اپنی دکانوں سے اٹھ کر افسوس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں کہ ہماری قسمت مکمل طور پر بند ہو چکی ہے اور اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ قسمت پہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ من پہ آتے ہیں کہ ہے کون سا وہ دل جسے فرسودگی نہیں، وہ گر نہیں کہ روزی کی نابودگی نہیں، ہرگز کسی کے حال میں بہبودگی نہیں، اب آگرے کے نام کو آسودگی نہیں، کوڑی کے آ کے ایسے ہوئے رہ گزار بند۔ ہاں، سب سے پہلے ہم الفاظ معنی پہ آتے ہیں۔ فرسودگی کہتے ہیں اداسی کو، نابودگی کہتے ہیں کمی کو، ناپید ہونا، بہبودگی خوشحالی، آسودگی آرام و سکون، کوڑی کہتے ہیں پیسے کو۔ فنی محاسن کی طرف آتے ہیں۔ فنی محاسن کیا ہے؟ آسودگی اور بہبودگی جو ہے یا فرسودگی یا بہبودگی جو ہے وہ صنعت تضاد ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی خوشحالی اور اداسی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ باقی دیکھتے ہیں اب اس کی تشریح کہ شاعر نذیر اکبر آبادی اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو شاعر نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ معمولی کام والے ہوں، معمولی کام کرنے والے بھی اس شہر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو برداشت نہیں کر پا رہے، اور اس شہر کا وہ کون سا شخص ہے جس کا دل پریشانی کا شکار نہ ہوا ہو۔ کوئی ایسا گھر نہیں جس میں کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں، کسی بھی شخص کی حالت بہتر ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ سچ تو یہ ہے کہ اب اس شہر میں آرام و سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں، ایک پیسے کی آمدنی ہونے کے راستے بھی بند ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگرے والوں کا ایک پیسہ کا کاروبار بھی نہیں ہوتا، سب کی قسمت کو تالے لگ چکے ہیں، کوڑی کے آ کے ایسے ہوئے راہ گزار بند۔ شاعر اپنے شہر کی قسمت پر روتے ہوئے کہتے ہیں کہ آگرہ شہر میں نہ تو کوئی شخص خوشحال نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا گھر ہے جہاں رزق کی فراوانی ہو، یعنی ہر گھر میں قحط کی صورتحال نظر آتی ہے، کسی بھی شخص کا حال اچھا نہیں ہے، ہر شخص اداسی میں ڈوبا ہوا ہے، لگتا ہے کہ آگرہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو چکا ہے، اس لیے مکمل طور پر پریشانیوں میں گرفتار ہے۔ ہر طرف لوگوں کے چہروں سے غم ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں بھی ڈھونڈنے سے خوشحالی اور آسودگی نہیں ملتی، ہر طرف مایوسی چھائی ہے، کسی طرف سے بھی ایک پیسہ تک آنے کا امکان نظر نہیں آتا، اس لیے تمام لوگ بدحالی کے شکار ہو گئے ہیں۔ عزیز طلبہ، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ چونکہ ایک نظم ہے اور نظم ایک ہی موضوع پر لکھی جاتی ہے، اس لیے میں نے 3-4 اشعار تو پڑھے ہیں آپ کے سامنے، تو آپ ہر شعر کے ساتھ حوالہ شعر انہی 3-4 میں سے کوئی ایک بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ہی موضوع پہ ہوتی ہے، نظم ایک ہی ٹاپک پہ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اس آخری بند کی جانب کہ شاعر اس آخری بند میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہے میری حق سے اب یہ دعا شام اور سحر، ہو آگرے کی خلق پہ پھر مہر کی نظر، سب کھاویں پیویں یاد رکھیں اپنے اپنے گھر، اس ٹوٹے شہر پر بھی الہی تو فضل کر،
کھل جاویں ایک بار تو سب کاروبار بند. ہاں اب آتے ہیں اس کے میننگ کی طرف، الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں. الفاظ میں مہر کہتے ہیں مہربانی کو، کرم کو، محبت کو. اس کے علاوہ کوئی لفظ مشکل نہیں ہے. فضل کہتے ہیں کرم کو، مہربانی کو. تو آگرے کی خلق جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. مہر کی نظر بھی مرکب اضافی ہے، اور اس میں کوئی خاص فنی محاسن کے اعتبار سے شام اور سحر جو ہے وہ صنعت تضاد ہے. شام اور سحر کیا ہے؟ یہ صنعت تضاد ہے. تو اب آتے ہیں کسی طرف جی اس کی تشریح کی طرف کہ شاعر اس بند میں کیا کہنا چاہتے ہیں. نظم کے اس آخری بند میں شاعر نذیر اکبر آبادی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آگرہ شہر کے لوگ پھر سے اس ذات باری تعالیٰ کی نظر کرم ہو جائے. آگرہ شہر کے لوگوں پر پھر سے اس ذات باری تعالیٰ کی نظر کرم ہو جائے. یہ لوگ پھر سے اچھا کھائیں، اچھا پئیں اور اپنے اپنے گھروں کو یاد رکھیں. یعنی بھیک مانگنے کے لیے انہیں دوسروں کے گھر جانا نہ پڑے. یہ شہر جو تباہ و برباد ہو چکا ہے اس پر پھر سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو اور یہ دوبارہ آباد اور بارونق شہر بن جائے. اس شہر کے تمام کاروبار پھر سے شروع ہو جائیں اور ایک دفعہ پھر سے خوشحالی، امن اور چین اس کی قسمت میں لکھ دیے جائیں اور لوگوں کے سوئے ہوئے نصیب پھر جاگ جائیں. آگرہ جو کسی زمانے میں بے انتہا خوشحال تھا، ہر قسم کا کاروبار یہاں عروج پر تھا. یہاں کے بیکاری بھی جھولیاں بھر کر گھروں کو لوٹے تھے. شاعر آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، جس طرح آگرے پر پہلے تیری رحمت کے بادل برستے تھے، آگرہ والوں پر ایک بار پھر اسی طرح کی مہربانی فرما تاکہ یہاں سے کات سالی کا خاتمہ ہو سکے اور یہاں کے لوگ پھر پہلے کی طرح کھا پی سکیں. اے اللہ، اس شہر کو ایک بار پھر خوشیوں سے بھر دے تاکہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئیں اور یہ شہر دوبارہ آباد ہو جائے. اس کے ساتھ اے اللہ تعالیٰ لوگوں کے بند کاروبار بھی دوبارہ چالو کر دے، دوبارہ کھول دے تاکہ سب اپنے اپنے روزگار میں مصروف ہو کر 2 وقت کی روٹی کما کر ہنسی خوشی کے دن گزاریں. کیا عجیب شعر تھا، کتنے عجیب لوگ تھے. شاعر نے کہا کہ کیا عجیب شعر تھا، کتنے عجیب لوگ. آنکھیں تو تھیں پر منہ میں کسی کے زبان نہ تھی. آج کی نظم شعر آشوب جس کے شاعر نذیر اکبر آبادی تھے. اب ہم اس کے اہم نکات دیکھتے ہیں کہ شاعر نے ہر بند میں کیا کہا ہے. سب سے پہلے آگرہ کے تاجروں کو چوروں سے تشبیہ دینا. شاعر نے آگرہ کے تاجروں کو چوروں سے تشبیہ دی ہے کیونکہ جتنے بھی کاروبار کرنے والے ہیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات بیچنے والے اور دوسروں کو سود پر قرض دینے والے کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ خود 2 وقت کی روٹی کھا سکیں، اور وہ ایسے بازار میں بیٹھے ہیں جس طرح کسی شہر کے تھانے میں چور قطار باندھ کر اداس بیٹھے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ ان لوگوں کا محنت مشقت سے بھی ہاتھ کچھ نہ آنا. گو کہ لوگ بڑی محنت اور مشقت کر رہے ہیں لیکن شہر کے حالات بڑے خراب ہیں. وہاں میں بہت محنت اور مشقت کے بعد بھی ایک کوڑی پیسہ تک ہاتھ نہیں آتا. جس بندے کا کوئی کاروبار نہ ہو وہ کب تک دوسروں سے ادھار لے کر اپنا کام چلا سکتا ہے. شاعر نے کہا اور سچ تو یہ ہے کہ بے روزگار بندے کو کوئی قرض بھی نہیں دیتا ہے اور خدا کسی دشمن کا بھی وہ کہتا ہے کاروبار نہ بند کرے جس طرح کہ آگرے کے لوگوں کا ہو چکا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا غم ناقابل برداشت ہے. خدا کسی دشمن کو بھی ایسا بے بس نہ کرے. پھر اس کے بعد لوگوں کا شرمسار ہونا. اب لوگوں کے گھروں میں بیکاری بھیک مانگنے آتے ہیں تو لوگوں کے پاس ان کو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ ان کو کہتے ہیں پھر آنا جب حالات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے، تو جب ہم تمہیں کچھ دینے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر تم بھیک مانگنا، ہم تمہاری جھولیاں بھر دیں گے. اب ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے. پھر آگرہ کے رہنے والوں کی قسمت کا بند ہونا. تو کیا ہے جی، جتنے بھی لوگ ہیں معمولی کام والے یا اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے،
کاریگر سب پر روزی کمانے کا کات پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمتر پیشے سے تعلق رکھنے والا ہے یا اعلیٰ پیشے کا کاریگر، آگرہ شہر میں سب تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ دکان سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دن ڈھل جاتا ہے، شام ہونے کے قریب ہوتی ہے اور کسی بھی خریدار کی صورت نظر نہیں آتی۔ اس لیے وہ سب ہائے بھی قسمت کہہ کر کیا ہو جاتے ہیں، وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی قسمت بند ہو چکی ہے۔ تو وہ نامراد اپنی دکانوں سے اٹھ کر افسوس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں کہ ہماری قسمت مکمل طور پر کیا ہو گئی ہے، بند ہو چکی ہے اور اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آرام اور سکون برباد ہو جانا۔ ہاں، تو شاعر کہتا ہے کہ اس شعر کا وہ کون سا شخص ہے جس کا دل پریشانی کا شکار نہ ہو۔ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں، کسی بھی شخص کی حالت بہتر ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے، یعنی کہ کسی کو بھی چین سکھ سکون نصیب نہیں ہے، اس لیے تمام لوگ بدحالی کے شکار ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد شاعر کی دعا ہے، آخر میں شاعر کہتا ہے کہ میری دعا ہے جس طرح آگرہ میں پہلے لوگ سارے خوش تھے، اب ہنستے کھیلتے تھے، اور یہ لوگ پھر سے اچھا کھائیں، اچھا پئیں اور اپنے اپنے گھروں کو یاد رکھیں، یعنی بھیک مانگنے کے لیے بھی ان دوسروں کے گھر نہ جانا پڑے۔ جو شہر تباہ اور برباد ہو چکے ہیں، اس پہ پھر سے اللہ کی مہربانی ہو اور یہ دوبارہ آباد اور بارونق شہر بن جائے۔ تو یہ شاعر جو ہیں کیا کرتے ہیں، آخر میں اپنے شعر والوں کو دعا دیتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ٹاپک بڑا دلچسپ تھا۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی کسی بھی بند کی یا کسی بھی لفظ کی تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے آخری بند اور 5ویں بند کی تشریح لکھ کر مجھے سینڈ کرنی ہے، جو میں چیک کر کے آپ کو بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔